مجھے ابھی میرے صحافی بھائی پوچھ رہے تھے آپ خوش ہیں؟ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں میں خوش نہیں ہوں، میں رات سے اتنے کرب میں ہوں۔ دوسری جانب یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ محترمہ گلالئی نے کیا ہے اظہار، وہ تو 1.5 سال پہلے میں نے اپنی قوم کو باور کروایا تھا۔ اگر آپ کے پاس ویژول موجود ہوں گے تمام ٹی وی، سال پہلے میں نے اپنی قوم کو باور کروایا تھا، اگر آپ کے پاس ویژول موجود ہوں گے تمام ٹی وی چینلز کے پاس، جب 1.5 سال پہلے ماں بہن بیٹی جب جلسوں میں جایا کرتی تھی، اب تو جاتی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا، اور عمران خان صاحب نے قوم کو انقلاب کی طرف لگا کر کنٹینر سے جو انقلاب برپا کیا تھا، وہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میں نے اس وقت ہاتھ جوڑے تھے پوری قوم کے سامنے کہ کوئی بھی اپنی ماں بہن اور بیٹی ان جلسوں میں نہ بھیجے، اس لیے کہ ان کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے۔ اور خان صاحب یہ مکافات عمل ہے، میں آپ کی جگہ ہوتا، جب میرے پہ بھی الزامات، ہم پہ الزامات، اللہ نہ کرے ایسا کوئی لگے، لیکن جب بھی سیاسی طور پہ الزام لگا تو 5 منٹ میں نے پریس کانفرنس کی ہے، 5 منٹ میں، اور اس داغ کو دھویا ہے اور بتایا حقیقت کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اتنا بڑا الزام آپ پہ لگا جس سے آپ تو شرم سے نہیں ڈوبے، نہ آپ نے ڈوبنا ہے۔ کیوں کہ آپ اس کو شرم سمجھتے نہیں ہیں۔ آپ جس معاشرے میں رہے، جس معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کے یہاں یہ شرم کی بات نہیں ہے۔ تو آپ کہتے تھے مجھ سے معمولی غلطی ہو جائے تو میں قوم سے معافی مانگ کر چلا جاؤں گا، تو آپ اس معمولی سے معمولی غلطی کہتے ہیں۔ میں نے بھی الزامات لگائے، میں نے تو قوم کو باور کروایا تھا ماں بہن اور بیٹی کے تقدس کے حوالے سے کہ خدا کے لیے بچیں ایسے شخص سے۔ آج آپ کی ایم این اے نے رات کو کہا، اور پھر جس طرح آپ کے سپوکس مین نے خواتین کی عزت کو پامال کیا، جس کا نام فواد ہے، جس کو رکھا اس کام کے لیے گیا ہے کہ اس کو ہڈی ڈالتا ہے جو بھی، تو وہ فاؤں 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 شروع کر دیتا ہے۔ بشک مشرف ہو، بشک چودھری شجاعت ہو، بشک پاکستان پیپلز پارٹی ہو، اور بشک عمران خان ہو، اس کے ترجمان نے آپ کی ترجمانی کی ہے، آپ کی ذہنی عکاسی کی ہے، جس طرح پھر ماں بہن اور بیٹی کی تذلیل اس کے مقابلے میں آپ نے کی، اور آپ نے بتایا کہ ہم ہاں اس طرح ذلیل کرتے ہیں خواتین کو۔ اور عمران خان 62-63، یہاں تو 64 بھی لگا دیں، 65 بھی لگا دیں، آگے کوئی اور ہے وہ بھی لگا دیں، اب تو کوئی دفعہ بچتی نہیں ہے۔ پوری قوم کے سامنے آ کے معافی مانگو۔ میں پہلے بھی خدا کی قسم 1.5 سال پہلے بھی قسم اٹھا کے کہا تھا، آج پھر قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ تم ہمارے لیڈر نہیں ہو سکتے۔ میرے لفظ سخت آ رہے تھے لیکن روک لیے، اس لیے روک لیے خان صاحب کہ ہمیں ماں باپ نے تمیز سکھائی ہے، وفاداری سکھائی ہے۔ ہمارے اندر جو بلڈ ہے وہ بزرگوں کا ہے جو اللہ کے ولی گزرے ہیں، لیکن تم نے ہمیں اس قدر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ جب پختونوں کی روایات کوئی کہتا ہے، میں کہتا ہوں میں تمہیں سلام پیش کرتا ہوں گلالئی، سلام پیش کرتا ہوں اپنی بہن کو، میں آپ کو بہن کہہ رہا ہوں، ہم آپ کی عزت کے رکھوالے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور آپ نے غیرت کا ثبوت دیا، اس لیے نہیں کہ آپ عمران خان کے خلاف بولی ہیں، اس لیے کہ آپ نے شیطانیت کو ننگا کیا ہے۔ آپ نے آنے والی نسل کو، قوم کو، آپ نے بزرگوں کو بتا دیا ہے کہ ہم نے اپنے تقدس کو کیسے قائم رکھنا ہے۔ تو عمران خان اور جو لوگ کہتے تھے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی اور یہ فلاں نہیں بنتا، آج تو خود بلا کر کہنا چاہیے، آج خود بلا کر کہنا چاہیے۔ ان الزامات کی اگر تحقیقات نہ ہوئی تو ہم سمجھیں گے اس ملک سے انصاف کا، قانون کا جنازہ نکل گیا ہے۔ اور یہ ضروری ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ایک شخص ملک کی تقدیر لکھنے جا رہا ہے، تقدیر لکھتے لکھتے اس کا بلیک بیری گند اچھلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس بلیک بیری کا معائنہ ہونا چاہیے،
اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے میسیجز جہاں جہاں گئے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، ان کو نکل کر قوم کے سامنے آنا چاہیے۔ اور بے شرمو، آپ اس سے کہتے ہو، بے شرم میں کہہ رہا ہوں ان کو جو ان کے ترجمان ہیں، آپ اس بیٹی کو کہہ رہے ہو کہ تم بتاؤ تمہیں میسج کون سا آیا ہے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ بے شرم ہو تم کہ تم کہہ رہے ہو اس بیٹی کو اور پھر للکار رہے ہو، اس سے کہہ رہے ہو تم پختون نہیں ہو۔ یہ تو آپ پختون جانے اور تم جانے، اور نمبر کو دے رہے ہیں۔ وہ کون ہے؟ کس نے تمہاری حفاظت پر مامور کیے ہیں؟ وہ بھی ذرا دیکھ رہے ہیں۔ وہ 4-5 لوگ کون ہیں؟ میں نے تو پنڈی میں نہیں دیکھے، میں نے تو بھابڑا بازار میں نہیں دیکھے۔ وہ لوگ کون ہیں؟ نہیں بچا سکتا۔ عوام کے غیظ و غضب سے بڑے حکمران نہیں بچے۔ تم تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہو، تمہاری تو سٹرانگ فوٹنگ ہی نہیں ہے راول پنڈی کے اندر، تمہیں تو کوئی پیار کرنے والا ہی نہیں ہے، نہ گھر میں نہ باہر۔ اور تم یاد رکھو شیخ رشید، پھر میں تمہیں کہہ رہا ہوں، اگر راول پنڈی کے اندر تم نے سیاست کرنی ہے تو اپنی زبان گندی کو لگام دینا ہوگا، اور اپنے آپ کو اپنے جتنا تمہارا 5 فٹ 9 انچ یا 8 انچ قد ہے اس کے مطابق بیہیو کرنا ہوگا، ورنہ یہ جتنی ہلدی کی گاڑیاں تم نے بلیک میں بیچتے ہو، یہ جتنے تمہارے پیٹرول پمپ دوسروں کے نام پہ اور 1000 5,000 کنال اپنے بھتیجے اور بھائیوں کے نام پہ ہیں، یہ اب ادھر رخ کرے گا سارا کام، یہ جائے گا اس طرف۔ میاں نواز شریف تو لوگوں کے دلوں میں ہے، کل اس کا آپ نے عملی ثبوت دیکھ لیا نیشنل اسمبلی کے اندر کہ کس طرح اس کے ایم این ایز جو تھے وہ اپنے قائد کے ساتھ اور آنے والا پرائم منسٹر کھڑا تھا۔ آج میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ہوش کے ناخن لو، اور عمران خان 62-63 تو ہوگی ثابت، اب کچھ 64 65 66 67 68 69 70 یہ ثابت کرنی ہے تم کے اوپر، اور یہ اس کے بعد تمہیں قوم کے سامنے آنا چاہیے۔ اور بل کلنٹن کی بڑی مثالیں دیتے ہو تم، اس نے کیا کیا تھا؟ بیچارے نے کچھ بھی نہیں کیا، اس معاشرے میں وہ معمولی چیز ہے جو بل کلنٹن نے کی۔ جو تم کرتے ہو عمران خان، وہ اسلام میں اس کی کیا سزا ہے، مغرب میں اس کی کیا سزا ہے، جاپان کوریا میں اس کی کیا سزا ہے، میں یہاں سامنے لوگوں کو بتانا نہیں چاہتا۔ وہ گلہ لئی نے بتا دیا ہے۔ اب ان الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے، سو موٹو ہونا چاہیے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جائے۔ اور اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو کیس ہمارا اس آنریبل کورٹ کے اندر چل رہا ہے وہ بڑا اہم رخ اختیار کر گیا ہے۔ کل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ فنڈز کا یہ ایشو جو ہے یہ اس طرح ڈیل کیا جائے گا، تو جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ کنسیلمنٹ پہ بنتی ہے۔ بالکل جناب نے، اور ہمارے لیے قابل احترام، سخت قابل احترام ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فلیٹ بھی ظاہر نہیں، آف شور کمپنی بھی ظاہر نہیں، اگر ایسٹس بھی آ جائیں آف شور کمپنی بھی ظاہر نہیں۔ اب 97 کے اندر آپ کا فلیٹ بھی ظاہر نہیں جو 5 جگہ سے آپ نے الیکشن لڑا۔ بات ہو گئی مختصر، نہ جے آئی ٹی نہ کمیشن نہ جے آئی ٹی۔ لیکن میں کہتا ہوں عمران خان، سب سے بڑا الزام جو تمہارے پہ کل لگا ہے نا، وہ آپ کے لیے شرم کے ساتھ، آپ لوگوں کو ڈوب مرنے کی مثالیں، شرم کے ساتھ آپ کو ڈوب مرنا چاہیے، یا ڈوب مرے یا بلیک بیری جو ہے وہ دے دے میڈیا کے سامنے پیش کر دیں کہ جھوٹ بولا گیا، یہ میرا بلیک بیری ہے اور اس میں سے نکالیں جتنے میسیجز ہیں، لیکن آپ نہیں دیں گے۔ میں پھر کہتا ہوں، پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا کہ قوم سے معافی مانگوں گا، اگر آپ بلیک بیری جو ہے وہ تجزیے کے لیے دے دیں پھر بھی سلوٹ کروں گا۔ پہلے جو سلوٹ کرنے تھے آپ کی قسمت میں نہیں ہے، میں کیا کروں؟ حنیف عباسی 10 دفعہ تمہیں کہہ چکا ہے فلاں چیز کو مان لو میں سلوٹ کروں گا، فلاں چیز کو مان لو میں سلوٹ کروں گا، تم مانتے ہی نہیں ہو۔ آج پھر کہتا ہوں، دوہرا دیتا ہوں، یہ فون اپنا انویسٹیگیشن کے لیے دے دو، اور اس میں سے کچھ نہ نکلے، الزامات غلط ثابت ہوں تو اس کو بھی معافی مانگنی چاہیے جس نے الزام لگایا ہے۔ اور حنیف عباسی، قوم سے معافی مانگ کر پچھلے تمہارے گناہوں کی میں معافی مانگوں گا اللہ سے مدینہ شریف جا کر۔ اور جس طریقے سے تو نے اپنی تقریر کے اندر اور اپنے انٹرویوز کے اندر مذاق اڑایا اللہ کے نبی کے شہر کا، یہ اس کی سزا ہے تمہیں، یہ اس کی سزا ہے تمہیں کہ تم نے کہا وہ مدینہ، میں نہیں کہہ سکتا، وہ مدینہ میں جا کے بیٹھ گیا، تمہیں شرم نہیں آئی؟
اس کا نام لیتے ہوئے, اس شہر کا نام لیتے ہوئے, اس کی مٹی کا ذکر کرتے ہوئے ہماری آنکھیں جھک سکتی ہیں. تم نے طنز کیا, یہ اس کی سزا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کو قبر میں جانے سے پہلے ان کی یہ ساری چیزیں دنیا میں یہاں کرتا ہے. تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اب قوم تم سے تقاضا کر رہی ہے, قوم کی بیٹی نے کل تقاضا کیا, یہ دائیں بائیں قوم کی بیٹیاں کھڑی یہ تقاضا کر رہی ہیں, ساری قوم کی بیٹیاں تقاضا کر رہی ہیں کہ پوری قوم سے معافی مانگو, اور جس منصب کے لیے تم رات دن سازشیں کر رہے ہو اس سے توبہ کرو. یہ تمہارے لیے توبہ کا ذریعہ ہوگا. یہ میں آپ کو عمران خان صاحب, ورنہ آج پریس کانفرنس کرو, اچھل کے آ جاتے ہو پریس کانفرنس کرنے کے لیے, تمہیں کچھ تمہاری دم پہ پاؤں رکھے تم اچھلنا شروع کر دیتے ہو. ذرا سی کوئی بات کریں, یہ تو اتنی بڑی دم ہے کہ اس کے اوپر تو پوری قوم نے پاؤں رکھ دیا. آؤ پریس کانفرنس کرو, ڈینائی کرو ان الزامات کو, ڈینائی کرو ان تصاویر کو جو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی ہیں لندن کی آپ کے بچوں کے ساتھ. ڈینائی کرو, آؤ قوم کو بتاؤ کہ حنیف عباسی جھوٹ بول رہا ہے, آؤ قوم کو بتاؤ گلالئی جھوٹ بول رہی ہے, بتاؤ. لیکن میری بہن, ہم آپ کے ساتھ, ہم نے آپ کو بہن کہا ہے, اور ہمارا بہن کہنے کا مقصد یہ نہیں آپ کے سپوکس مین کی طرح کہ ہم آپ کی کردار کشی پہ چل پڑتے, نہیں. ہماری بہن نے غیرت کا ثبوت دیا ہے. پختونوں کی غیرت بھی یہی ہے کہ آنے والے 2018 کے الیکشن میں تمہیں پاس سے نہ گزرنے دیں, تمہارے کسی جلسے میں نہ جائیں, اس کا بائیکاٹ کریں, اور اپنی کسی ماں بہن اور بیٹی کو اس کو کسی میٹنگ میں نہ بھیجیں, کسی جلسے میں نہ بھیجیں. پھر یہ میری باتیں آپ کو دوبارہ یاد آئیں گی. میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان کا اندر جو ہے, جو ضمیر جو تھو دنیا کر رہی ہو, تو الزام نون پہ لگا دے. نون والے اتنی گھٹیا حرکت کریں, میں ان سے برات کا اعلان کروں گا. حنیف عباسی, ہمیں کسی کی ذات کے اوپر, میں نے 2013 کا الیکشن لڑا, میں عمران خان کی ذاتیات پہ نہیں گیا. میں نے 2008 اور 3 میں اور 10 میں جہاں شکیل اوان 10 میں جیتا, اس میں ہم نے شیخ رشید کی ذاتی زندگی کو ٹچ نہیں کیا. ہم ذاتیات پہ بات کرنے والے لوگ نہیں ہیں, وہ بات کرتے ہیں جن کو لگتی ہے, جن کو ٹھیس پہنچتی ہے. آج دیکھیں ہماری آپ کی کولیگز ہیں جو آفیسز میں کام کرتی ہیں, میڈیا میں کام کرتی ہیں. میں 15 سال سے فیمیل اینکرز کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ کبھی زندگی میں کسی میری بیٹی نے, کسی ہماری بہن نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ حنیف عباسی نے کوئی ایسی حرکت کی ہو. ہم نے اس معاشرے کے اندر اس کو مد نظر رکھا ہے, لیکن ان کے ہاں یہ نہیں ہے. تو ہماری کیا ضرورت ہے کہ ہم اس گند میں جائیں اور اس کی سو لگائیں. عمران خان کے متعلق تو ساری دنیا کہتی ہے اور وہ اس کو برا نہیں مناتے. کل میں نے کہہ کے گیا تھا, رات کو یہ بات سامنے آ گئی, وہ برا نہیں مناتے. ان کو جو بھی اینکر فیمیل ہو یا میل ہو, جب وہ کوشچن کرتی ہیں ان کی ماضی کی اس حالات کے بارے میں جس کو میں ذکر نہیں کرنا چاہتا, اگر میں ایسا بندہ ہوں تو میں ذکر کر دوں نا. تو اس ذکر کو جب کرتے ہیں تو وہ آئیں شائیں بائیں کر کے اوپر دیکھتا ہے, نیچے دیکھتا ہے, دائیں بائیں دیکھتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا جواب نہیں دیتا. پھر کہتے ہیں فائنینشیل کرپشن کی بات کرو, مورل کرپشن کوئی حیثیت نہیں رکھتی. نہیں عمران خان, مورل کرپشن پاکستان کی نظریے کو حیثیت رکھتی ہے. یہاں ہم ماں بہن اور بیٹی کے دوپٹے کے محافظ ہیں. اور لیڈر کے بارے میں جب کہا گیا, نواز شریف صاحب کے بارے میں اگر گلالئی نے کہا تو وہ دل کی بات